امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو حضور سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں اور حضور کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں اور حضور کے رشتے میں خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں، حضور کے رشتے میں رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، سرکار نے ان کے ساتھ کھیلا بھی ہے۔ اب وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ آپ کا محبوب ترین مشغلہ تیر اندازی کرنا تھا، گھوڑ سواری کرنا تھا، نیزہ بازی کرنا تھا، سیر و سیاحت کرنا تھا، یہ آپ کے محبوب مشغلے تھے۔ صبح صبح نکل جاتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے، جب شام کو لوٹتے تھے آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور پھر حتیم کعبہ کے ساتھ اہل مکہ کے سرداروں کی مجلسیں لگی ہوتی، آپ سب کی جا کے مزاج پرسی کرتے، جناب تم کیسے ہو، تم کیسے ہو، پھر بیٹھ کے آپ گپ شپ کیا کرتے تھے۔ مگر ایک دن جب آئے تو معمول سے ہٹ کر آپ کا مزاج تھا۔ کوہ صفا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جا رہے ہیں، ابو جہل پیچھے آ گئے ہیں، حضور کو معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے، حضور کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ خاموشی سے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو پھر غصہ آیا کہ میں ان کو ستاروں پلٹ کے جواب ہی نہیں دے رہے۔ اس نے پھر حضور کو تکلیف دینا شروع کر دی، حضور کو مارنا شروع کر دیا، حضور تب بھی خاموش ہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن جدعہ کی کنیز نے یہ سارا منظر دیکھ لیا کہ ابو جہل محمد رسول اللہ کو ستا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گر جاتے۔ ابو جہل جب آپ کو تکلیف دیتا ہے، سرکار مدینہ اٹھے اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کو چلے آئے۔ عبداللہ بن جدعہ کی جو کنیز تھی اس سے رہا نہیں گیا، راستے میں کھڑی ہو گئی، امیر حمزہ کا راستہ تک رہی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جو ہے وہ خوشی کے عالم میں مٹکتے ہوئے گھوڑے پہ چلتے آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، پیچھے آپ نے کمان لٹکائی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جدعہ کی کنیز نے آپ کا گھوڑا روکا، کہا امیر حمزہ تمہیں معلوم ہے آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی، اور تمہارا جو ہے یہ بھائی ابو جہل جو ہے یہ اس کو اذیت دے رہا تھا، اس کو ستا رہا تھا، اس کو گالم گلوچ کر رہا تھا، اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے غصے کے عالم میں۔ امیر حمزہ جو اسلام لائے یہ جذباتی اسلام لائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسلام معجزہ دیکھ کر، دلائل دیکھ کر، عقل کا استعمال کر کے پھر اسلام لایا جاتا ہے، مگر امیر حمزہ کا اسلام جذباتی ہے۔ آپ آئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنی مجلس میں بیٹھ کے جو ڈھینگے مار رہا ہے، اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، اہل مکہ کے چاپلوس اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر حمزہ جو ہے ایک وہ بپھرتے ہوئے ببر شیر کی طرح ہاتھ میں کمان لیے زوردار ابو جہل کے سر میں پٹخ کے ماری، جس سے ابو جہل کا سر خون خون ہو گیا۔ ابو جہل کے قبیلے والے امیر حمزہ پہ ٹوٹنے ہی والے تھے۔ ابو جہل نے مکاری کا مظاہرہ کیا، کہا اگر ابھی لڑائی ہو گئی تو امیر حمزہ نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہا بھائی چھوڑ دو، ہاں غلطی میری ہے۔ اب سارے کھڑے ہو گئے، امیر حمزہ کیا تم نے اس محمد کا دین کو قبول کر لیا ہے؟ امیر حمزہ ابھی سوچتے، کسی سے مشورہ کرتے، آپ نے جذبات میں کیا کہا، ہاں میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کرنا ہے جو کر لو، کیا کر سکتے ہو۔ بس اتنا کہا، رات کو گھر چلے گئے، ساری رات کشمکش میں رہ گئے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ لوگ کہیں گے امیر حمزہ نے جو ہے اپنا آباء و اجداد والا دین چھوڑ دیا ہے۔ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بھتیجے میں نے ایسا تو سب کے سامنے کہہ دیا ہے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے حضرت امیر حمزہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو جب کھل کے بیان کیا تو پھر امیر حمزہ نے ببانگ دوحل کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے۔